میرے دوستو، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیزیں تین ہوتی ہیں۔ ایک جان ہوتی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، پھر اس کے بعد میں اولاد سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں مال کی باری آتی ہے۔ مال کو انسان سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، صدیق اکبر کی جان تھی تو وہ بھی نبی پہ نچھاور کر دی، اولاد تھی تو اولاد بھی نبی کو دے دی۔ صدیق اکبر کی اولاد میں میرے بھائیوں بڑے لڑکے کا نام ہے عبد الرحمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے۔ ہجرت رسول کا واقعہ تو ایک علیحدہ واقعہ ہے، اور میں ہجرت رسول کا واقعہ شروع کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں تو صرف یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو غار میں تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار میں تھے، لیکن نبی کو کھانا غار میں کس نے دیا؟ نبی کو کھانا پکا کر کس نے دیا؟ نبی کو کھانا لے جا کر کس نے دیا؟ نبی کو کھانا غار میں کس نے پہنچایا؟ نبی کو غار میں دودھ کس نے پہنچایا؟ اسی پر غور کر لو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء کھانا پکاتی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کھانا دینے جا رہے ہیں، اور ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر جا رہا ہے۔ بیٹی کھانا پکائے، بیٹا لے کر جائے، غلام دودھ پلائے، اور خود غار میں بیٹھ کر ہاتھوں پر اٹھائے، اولاد بھی دے دی، حتیٰ کہ سارا خاندان نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، اپنی قیمتی چیزیں نچھاور کر دی۔ دوسری قیمتی چیز یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ جب پریشان دیکھا تو رہا نہ گیا، پوچھا کہ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ سے مجھے بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی، ساری دنیا نے مجھے ٹھکرایا مگر خدیجہ نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھی تو رہا نہ گیا، اور پھر جب اپنے گھر کی طرف نظر دوڑائی تو اسماء کا نکاح حضرت زبیر سے ہو چکا تھا۔ گھر میں اور بچی کوئی نہ تھی، ایک 6 سال کی بچی تھی جس کا نام تھا عائشہ۔ 6 سال کی بچی ہو اور دوست کی عمر 51 سال ہو، 51 سال کے دوست کو 6 سال کی بچی کوئی نہیں دیتا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اور غور کرو اور حوصلہ دیکھو، اس پورے مجمع میں مجھے کوئی بتائے دوست کی عمر 51 سال ہے، بچی کی عمر 6 سال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اور بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ کو یہ منظور تھا، جبرائیل نے یہ کہا تھا، کپڑے میں یہ لے کر آیا تھا، قرآن نے یہ کہا تھا۔ یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ بتاؤں کہ واقعہ ہوا کیا تھا۔ 6 سال کی عمر ہے۔ ابو بکر نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا، یا رسول اللہ، عائشہ حاضر ہے۔ اور ابو بکر کے دل پر یہ خیال بھی آیا تھا کہ طبیعی عمر تو 60 سال ہے، عام آدمی کی عمر 60 سال ہوتی ہے، میری بچی کی عمر 6 سال ہے، چلو 9 یا 10 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دوں گا، لیکن 10 سال یا 9 سال کی بیٹی ہو اور رسول اللہ کی عمر اس وقت 53 سال ہوگی، 60 سال کی عمر تبھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میری بیٹی جوانی میں بیوہ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ذرا ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان سے دکھوں کا پوچھو کہ دکھ ہوتے کیا ہیں۔ ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ میری بیٹی جوانی میں بیوہ ہو سکتی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، عائشہ صدیقہ کی عمر 19 سال تھی، اور حضرت عائشہ 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور 19 سال کی عمر میں عائشہ بیوہ ہوئی، اور عائشہ کی بیوگی کا دکھ صدیق اکبر نے اٹھایا۔
میرے دوستو، ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن تحقیق عمر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مندرجہ ذیل تصنیفات یعنی حکیم فیض عالم صدیقی شہید رحمت اللہ علیہ، حکیم نیاز احمد صاحب، علامہ حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر بوقت نکاح 19 سال کی تھی۔ کاتب سے اشرا کا لفظ رہ گیا جو سبب بنا 19 سال سے 9 سال کی عمر کے مغالطے کا، واللہ اعلم۔ میرے دوستو، اور جب صدیق اکبر نے بیٹی کو نبوت کے سامنے پیش کیا ہوگا تو دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ جوانی میں بیوہ ہو جائے گی، لیکن صدیق نے سوچا ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کی جوانی کی بیوگی کا دکھ اٹھا سکتا ہوں، لیکن آج میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ مسلمانوں، ایک بیٹی ہے جو گھر میں کھانا پکائے، ایک بیٹا ہے جو دودھ دھونے کے لیے جائے، ایک چھوٹی سی بچی رہ گئی تھی، وہ بھی اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیج دی۔ تو پھر ماننا چاہیے کہ ابو بکر نے جان بھی دی، ابو بکر نے اولاد بھی پیش کر دی، یعنی 2 چیزیں دے دی۔ اگر یہ 2 چیزیں ہی دے دے تو پھر رہ کیا گیا؟ دیکھیے کہ ایک آدمی خیرات کرتا ہے، آپ بھی خیرات کرتے ہیں، میں بھی خیرات کرتا ہوں، صحابہ بھی خیرات کرتے تھے، لیکن ایک ہے خیرات کرنا اور ایک ہے خیرات کی انتہا کرنا۔ خیرات سارے صحابہ نے کی، لیکن ابو بکر نے خیرات کی انتہا کی، اس لیے خواجہ دل محمد مجذوب کو کہنا پڑا۔ خواجہ دل محمد مجذوب کہتا ہے کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے بھائیوں، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا تو سیدنا عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان دے دیا، سیدنا عثمان غنی نے 900 اونٹ غلے کے لدے لدائے دے دیے، ایک عورت نے سر کے بال اتارے اور اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، ایک عورت نے 3 ماہ کا بچہ لا کر دے دیا، ایک صحابی نے ساری رات مزدوری کی یہودی کی اور 2 سیر چوہارے صبح کو لا کر دے دیے۔ سب کچھ عشق اور محبت رسول میں ہوا، لیکن ابو بکر نے گھر کا سارا سامان دے دیا۔ میں کہتا ہوں سارا سامان دے دیا، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، لیکن اس سے بھی آگے کچھ اور بھی ہوا، اور وہ عجیب بات ہوئی کہ ابو بکر نے گھر کا سارا سامان دے دیا۔ جب سارا سامان دے دیا، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس کی منظر کشی کی ہے اور کہا ہے، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی اس کے حاشیے میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سارا سامان دے دیا تو شام کو اس طرح دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ابا جان کیا کرتے ہو؟ فرمایا، بیٹی ایک کپڑے سینے والی سوئی ملی ہے، اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاعی فنڈ میں بھیج دوں، کسی صحابی کے کپڑا سینے کے کام آ جائے گی۔ حتیٰ کہ وہ سوئی بھی دے دی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہوا، آدھی رات کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت اپنے باپ کے گھر میں تھی تو میں نے دیکھا کہ ساری رات میرے والد کروٹیں بدلتے رہے۔ میں نے تہجد کے وقت پوچھ لیا، کل رات کو آپ سوئے کیوں نہیں تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہنے لگے، عائشہ تجھے کیا پتا ہے میں کیوں نہیں سویا؟ صدیقہ نے پوچھا، ابا جان کیوں نہیں سوئے بتائیے تو صحیح۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے رو کر تہجد کے وقت کہا، عائشہ میں رات کو لیٹا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ نے ساری زندگی اتنی تکلیف سے چندہ نہیں مانگا،
آج تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں مرتبہ چندہ مانگا ہے تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. گھر میں جو کپڑے سینے والی سوئی تھی وہ بھی نبی کو لا کر دے دی تھی. پھر میں نے غور کیا کہ ابو بکر اتنا بڑا عاشق ہے تو جو یہ کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے تو بڑے مہنگے ہیں اور 32 درہم گز کا کپڑا ہے. ابو بکر تیرا نبی پریشان ہو اور تو اتنے مہنگے کپڑے پہن کر پھرے، یہ تیرے عشق کے خلاف ہے. میں ساری رات یہ سوچتا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ یہ رات تو عشق و محبت کے خلاف ہے. اما عائشہ فرماتے ہیں صبح اٹھے، صبح کو بازار گئے اور وہاں جا کر اپنے کپڑوں کو اتار دیا اور وہاں اپنے کپڑوں کو فروخت کیا اور فروخت کرنے کے بعد وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا، ٹاٹ کی ٹاکیوں والے کپڑے پہنے. ٹاٹ کا لباس پہن کر ابو بکر رسول اللہ کے پاس آئے. عشق کی بازی وہ کرے جو سر کی بازی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کر محبوب کو راضی کر سکے.